بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انہونی ہو گئی ہے، ناٹو اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے، امریکی افواج یورپی ممالک سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ آخر یہ اچانک کیا ہوا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین، عراق سے سعودی عرب پر ہوا ہے حملہ۔ اس حملے کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے، کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہو گئی ہیں۔ اس وقت ناظرین گیم کیا چلائی جا رہی ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، معاملات خاصے کشیدہ ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج سے 2-3 سال پہلے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ناٹو اتحاد ٹوٹ سکتا ہے اور امریکہ اس طرح سے آنکھیں پھیر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پلاننگز کی گئی تھیں وہ کچھ اور تھیں۔ لیکن اب جو رشیا اور یوکرائن کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی۔ تمام ناٹو اتحادیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے امریکہ کو اندازہ ہوا کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران کسی بھی ناٹو اتحادی نے میرے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان نہیں کیا تو میں اس سے اتنے بڑے جو اتحاد ہے اس کو کیوں پالوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ ناٹو اتحاد کل جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور آج ناظرین ناٹو اتحاد جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہماری جو 1 لاکھ کے قریب فوج ناٹو ممالک کے اندر موجود ہے اس کو ہم نکال لیں گے، اپنے ڈیفنس سسٹم ہم سارے کے سارے واپس منگوا لیں گے، تو پھر تمہاری ڈیفنس شیلڈ ہوگی کوئی نہیں، جس کا دل کرے گا تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور حملہ کر کے تمہیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی شہزادہ جو کنگ چارلس ہے اس نے جب دورہ کیا امریکہ کا تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس نے 1-2 دفعہ ذکر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو آج جو ہے وہ سارے کے سارے جو برطانیہ والے ہیں یہ جرمن بول رہے ہوتے۔ تو اسی طرح سے جو کنگ چارلس ہے اس نے جب وزٹ کیا تو اس نے بھی ٹاؤنٹ کیا، اس نے کہا اگر ہم نہ ہوتے تو آپ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے چائنیز زبان بول رہے ہوتے یا دوسری زبانیں بول رہے ہوتے۔ یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، انہوں نے بھی اپنے دفاع کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے برطانیہ جو ہے اس نے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ، اس کے بعد جرمنی نے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اپنی دفاع کے اوپر، فرانس پہلے ہی کافی زیادہ مضبوط ہے اس حوالے سے، آپ کو پتا دفاعی ٹیکنالوجی میں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو بار بار ان کو انسلٹ کیا جا رہا تھا، اس کے بعد جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے ایران والی جنگ میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور ایران نے ان تمام ملکوں کو جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا انہوں نے کہا جی تمہارے بحری جہاز جو ہے وہ یہاں سے بلا روک ٹوک گزر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے سانپ بھی مار دیا اور لاٹھی بھی بچ گئی، لیکن امریکہ جو ہے اس نے ناٹو اتحاد کو ختم کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے کہ جرمنی سے 5000 امریکی فوجی جو ہیں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ یہ 5000 فوجی امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں ناظرین، یہ آغاز ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ 1 لاکھ فوجیوں میں سے جو اتنی سی فوج نکالی ہے تو یہ کچھ مطلب کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ناظرین کوئی ریگولر ڈپلائمنٹ نہیں ہے، یہ 5000 فوجیوں کو پہلی مرتبہ جرمنی سے نکالا گیا ہے۔ جرمنی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑا اہم ترین اتحادی ہے ناٹو کا، اور ابھی اس نے ناظرین بہت بڑا بجٹ مختص کیا دفاع کے لیے۔ یورپ کے حوالے سے اب یورپی یونین جو ہے اس نے واضح طور پہ کہہ دیا، جو جرمن چانسلر ہے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں اب اپنے دفاع کو خود کرنا سیکھیں، یہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اپنے فوجی اڈے جو ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ جو اتحادی ہیں جنہوں نے ان کو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں، جس میں قطر ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، ان سب ممالک کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔
اور امریکی ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کو شیلڈ پرووائڈ نہیں کر سکا۔ اب ناٹو ممالک جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ یہ جو ناٹو کنٹریز ہیں یہ روس اور چائنا کے ساتھ ڈالر کی بجائے ان کی مقامی کرنسیوں میں جو ٹریڈ ہے اس کو کرنے کے بڑے معاہدے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو رشیا ہے اس نے کہا جی کہ مجھ سے گارنٹی لکھوا لیں کہ کہیں پہ لکھوانا ہے تو لکھوا لیں، ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تیل اور گیس کے جو منصوبے ہیں ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا جو روبل ہے اس کے اندر یعنی رشین روبل کے اندر آپ ہمیں پیمنٹ کریں۔ تو امریکی ڈالر کی اجارہ داری، امریکی ڈالر کی طاقت ہی امریکہ کی سپر پاور تھی، تو وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے امریکہ اپنے جو پھیلائے ہوئے پر ہیں ان کو سمیٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی وہ ایک بڑی اور اہم ترین چیز ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر چائنا کا مقابلہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، یعنی امریکہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا سے پیچھے ہے، خود امریکن پریزیڈنٹ نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس وقت جو چائنا ہے اس کے اوپر تائیوان جو ہے اس نے پوری کی پوری امریکن انڈسٹری جو ہے وہ چھین لی تھی چپس بنانے کی، اور جو چپیں بنتی ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سابق صدور تھے ان کو تو اس چیز کا پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہے، اب ہم جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین جو چائنا ہے وہ نہ تو تائیوان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، نہ وہ تائیوان کی یہ چپ بنانے والی فیکٹریاں تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا انہوں نے ٹیک اوور کرنا۔ آج ایک بار پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو چائنا ہے یہ کوئی تائیوان کوئی الگ ملک نہیں، یہ چائنا ہے اور چائنا کا حصہ ہے، اور اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی الگ اس کی کوئی شناخت اور پہچان ہے۔ دوسری طرف ناظرین آج ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، کل جو ہے وہ حملہ ہوا ہے سعودی عرب کے اوپر۔ ناظرین سعودی عرب پہ 3 ڈرون جو ہے وہ داغے گئے۔ یہ ڈرون کہاں سے آئے؟ یہ ڈرون ناظرین عراق سے داغے گئے تھے، عراق سے حملہ ہوا، یہ تینوں ڈرون بظاہر تباہ کر دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رائٹرز ہے اس نے لکھا کہ سعودی عرب نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا سے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا تھا F-16 کے ساتھ گزشتہ یہ جو جنگ جب چل رہی تھی ان دنوں میں، اور اب جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ کہا ہے اس نے کہ یہ حملے تو ہم نے ناکام بنا دیے، لیکن ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، وہ مناسب وقت کے اوپر ہم جواب دیں گے۔ ناظرین پاکستانی چونکہ فوج کی بڑی تعداد جو ہے کنگ فہد ایئر بیس جو ہے وہاں پہ تعینات ہے، پاکستان کے تقریباً 1.5 اسکواڈ جو ہے وہ 1.5 اسکواڈن جنگی طیاروں کا F-17 تھنڈر، اس کے بعد MQ-9 جو ان کا HQ-9 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ، اور اسی طرح سے جدید ترین دفاعی نظام جو ہے وہ وہاں پہ تعینات ہیں۔ پاکستان کسی وقت بھی ڈیفینیٹلی سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جواب دے گا۔ اب سعودی عرب حملہ کس پہ کرے گا؟ اگر سعودی عرب جواب دیتا تو کس پہ حملہ کرے گا؟ عراق پہ۔ تو ناظرین عراق کے اندر ابھی فٹ پرنٹس آپ کو پتا پہلے ہی سامنے آ چکے کہ اسرائیل کے وہاں پہ خفیہ فوجی اڈے ہیں جہاں سے یہ ممکنہ طور پہ اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور مقصد مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آ کے مسلم ممالک نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے یا سوچ سمجھ کے قدم نہ اٹھائے تو دشمن جو ہے وہ اپنے جو ان کے منصوبے ہیں ان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔